السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایچ کے لیگل ٹی وی اور آپ کا ہوسٹ اور دوست حامد خان یوسف زئی حاضر خدمت ہے۔ کافی ای میلز کے ذریعے اور کمنٹس کے ذریعے دوستوں نے کہا ہے کہ قانون شہادت پر بھی کچھ بتلایا جائے، تو آج ہم نے قانون شہادت کے اس محور کو سلیکٹ کیا ہے جس کے گرد پورا قانون شہادت اور قانون شہادت کے گرد تمام قوانین سول اور کرمنل اور اسپیشل لاز گھومتے ہیں۔ وہ لفظ ہے فیکٹ، FACT۔ اس کے جنرلی کامن ڈکشنری پارلنس میں میننگ تو بہت آسان ہے، ہر کوئی کہے کہ ہمیں معلوم ہے، حقیقت۔ اسی حقیقت کو جب قانون کا روپ دیا جاتا ہے تو وہ لیگل پارلنس کہلاتی ہے۔ تو اس کے کیا معنی ہیں، کیسے بدل جاتے ہیں، اس کی احاطہ کہاں تک جاتا ہے، اس کا سرکل وسیع ہوتا ہے۔ اس پہ آپ نمبر 1 تو دیکھیے کہ اینی تھنگ، کوئی بھی چیز، پھر ریلیشن آف تھنگس، ان چیز یا چیزوں کا آپس میں تعلق، پرسیوڈ بائی سینسز اس کو پرسیو کر سکیں۔ انسان کی حواس خمسہ، جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں، 5 ہیں حواس خمسہ، وہ اس کو کور کرتی ہیں، ان سے وہ محسوس ہو سکیں۔ کسی کی مینٹل کنڈیشن، کوئی شخص ہے، اس کی مینٹل کنڈیشن بھی ایک فیکٹ۔ پھر کوئی آبجیکٹ یا آبجیکٹس، ویریس آبجیکٹس have been arranged in a certain place in a certain order، ان کی ترتیب ایسے انداز میں رکھی گئی کہ جو ایک خاص جگہ پر خاص انداز ہے، یا ایک ترتیب مرتب کی گئی۔ کوئی بھی فیکٹ جو heard or seen by any person۔ پھر کوئی opinion ہے کسی چیز کے بارے میں، جسے کوئی رائے رکھنا، ایکسپرٹس رکھتے ہیں، اس طرح میڈیکل، لیگل، ٹیکنیکل پروفیشنلز تو پھر ایسے یہ بھی ایک فیکٹ ہے، حالانکہ وہ ٹینجیبل نہیں ہے۔ فیکٹس 2 قسم کے آپ نوٹ کر لیجئے، ٹینجیبل اور انٹینجیبل۔ پھر ان کو گڈ فیتھ، ایکٹس ان گڈ فیتھ کیے جائیں، لیکن اس میں فراڈ شامل ہو جائے تو وہ گڈ فیتھ نہیں رہتے۔ کوئی خاص ورڈ استعمال کرتا ہے دوسرے کی تضحیق یا تعریف کے لیے، یا کسی ٹرانزیکشن کے بارے میں، تو وہ بھی فیکٹ ہے۔ پھر کوئی خاص ریپوٹیشن رکھتا ہے، حق ہے ہر کسی کا اچھی ریپوٹیشن رکھنے کا، الگ بات، لیکن کسی کی کوئی اچھی یا بری ریپوٹیشن ہے تو وہ بھی ایک فیکٹ ہے۔ اب ان تمام 10 پوائنٹس کو، جو میں نے 10 باتیں بتائی ہیں، ان کی ایگزسٹنس اور نان ایگزسٹنس کو ثابت کرنے کے لیے بھی فیکٹ وجود میں آتا ہے۔ ان کو ثابت کیا جا سکتا ہے، ان کی ایگزسٹنس اور نان ایگزسٹنس پروو یا ڈس پروو کی جا سکتی ہے، اور اس کے یہ فیکٹس ہی کہلائیں گے۔ تو فیکٹس ایک ایسی چیز ہوئی کہ جس کے گرد تمام، میں نے پہلے عرض کیا شروع میں، چیزیں گھومیں گی۔ تو اس کے بعد آتا ہے ڈاکومنٹ۔ ڈاکومنٹ کیا ہے؟ ڈاکومنٹ قانون شہادت کی اسی سیکشن 2 میں، فیکٹ بھی سیکشن 2 میں ہی بیان کیا گیا ہے۔ تو کوئی بھی چیز ایکسپریس یا ڈسکرائب کی گئی ہو، کہاں، کسی بھی سبسٹانس پر، کاغذ پر نہیں ضروری، کوئی بھی چیز پر، چاہے وہ پتھر پر ہو، چاہے وہ چمڑے پر ہو،
چاہے وہ پرنٹڈ لفظ ہوں چاہے ہاتھ سے لکھے گئے ہوں، میٹل پر ہوں، لکڑی پر ہوں وغیرہ وغیرہ، تو وہ میٹر ہی کہلائے گا اور اس پر ایکسپریس کیا گیا ہو، ڈسکرائب کیا گیا ہو۔ کس طرح؟ لیٹر کی صورت میں، الفاظ کی صورت میں، فگرز ہندسوں کی صورت میں، اور مارکس نشانات کی صورت میں۔ تو یا ایک ہی طریقے سے یا سب کو ملا کر لکھا گیا ہو، بتایا گیا ہو، ڈسکرائب کیا ہو، ایکسپریس کیا گیا ہو، اور اس کا مقصد کیا ہو، اس کو یوز کرنا یا اس کو یوز کر لینا، یا یوز کر لینا کس چیز کے لیے؟ کہ ریکارڈ اے میٹر، کسی چیز کے ثبوت کے لیے۔ تو وہ کوئی تحریر بھی ہو سکتی ہے، کوئی نقشہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، کیریکیچر خاکہ اس میں وہ بھی شامل ہے، یہ چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ان چیزوں کو ڈاکومنٹ کہا جائے گا، ورنہ تو ہم نے ڈاکومنٹ کا ایک کنونشنل مطلب لیا ہوا ہے کہ وہ صرف اور صرف کسی کاغذ پر لکھی تحریر ہے۔ نہیں، جو میں نے بیان کی ہیں وہ کوئی بھی چیز کسی چیز پر بھی ایکسپریس اور ڈسکرائب کی ہوئی اور کسی بھی طریقے سے، تو وہ ڈاکومنٹ ہی ہوگی۔ اب آ جاتا ہے کہ ایویڈنس۔ ایویڈنس کس کو کہا جاتا ہے؟ سیکشن 2 کلاس سی میں بتایا گیا ہے کہ تمام سٹیٹمنٹس جس کی عدالت اجازت دے یا طلب کرے، کس کو؟ گواہان کو، کہ وہ آ کے یہ بیان کریں اور بیان دیں کسی فیکٹ کے سلسلہ میں، تو یہ زبانی شہادت کہلائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ زبانی شہادت کو قانون تسلیم کرتا ہے۔ آرٹیکل 70 آف قانون شہادت آرڈر 1984 جس پر ہم یہ بات کر رہے ہیں، تو 70 اور 71 اس سلسلے میں زبانی شہادت کے بارے میں مزید تفصیلات بیان کرتا ہے۔ وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، کہ ابھی تو ہم صرف ڈیفینیشنس کو دیکھ رہے ہیں کہ انٹرپریٹیشن کیا ہے، کس کو زبانی شہادت کہتے ہیں۔ تو ڈاکومنٹری ایویڈنس اس کے برعکس ہوگی کہ کوئی بھی ڈاکومنٹ جو ہم نے اوپر بیان کی ہے اس صورت میں آئے گی تو وہ ڈاکومنٹری ہوگی، اور اگر کوئی اس کے آ کر خود عدالت طلب کرتی ہے بیان دینے کے لیے، یا خود آ کر کوئی بیان دیتا ہے والنٹیرلی پارٹیز کی جانب سے، تو کسی فیکٹ کو پروو یا ڈس پروو کرنے کے لیے، ایگزسٹنس اور نان ایگزسٹنس شو کرنے کے لیے، تو یہ اورل ایویڈنس کہلائے گی۔ تو یہ میرے خیال ہے کہ کانسیپٹ ہم کلیئر کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ آپ کمنٹس میں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا تاکہ یہ سلسلہ جاری رکھا جا سکے۔ واضح رہے کہ میں صرف لا کے کنسیپٹ کلیئر کر رہا ہوں، جب تک کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے آپ ان پر کوئی سائٹیشن بھی سائٹ نہیں کر سکتے، کامیابی سے سائٹ نہیں کر سکتے۔ صرف آپ کوئی بھی ایسی سائٹیشن نہیں ہوگی جو آپ کے کیس پر بالکل آ کے فٹ ہو جائے، تو آپ کو لا کی انٹرپریٹیشن، لا کی سیکشنز کی، آرٹیکلز کی سیگریگیشن، اور لا کے کیا کہتا ہے اس پر کمانڈ ہوگی، کنسیپٹ کلیئر ہوگا، تو جا کے آپ اسے سائٹیشن کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں مزید آپ کی انٹرپریٹیشن کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ اللہ حافظ۔